السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج بتاریخ 6 ربیع الاول 1444 ہجری مطابق 2 اکتوبر سن 2022 عیسوی کو یہ عظیم الشان ورچوئل کانفرنس عظمت خاتم النبیین یا محبت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے منعقد ہوئی، اور مملکت سعودیہ عربیہ اور بیرون ملک سے بہت سارے علماء مشائخ نے اس میں شرکت کی۔ قبل ازیں کی میں کچھ صدارتی کلمات اور کچھ سنت سے تغافل یا دوری کے موضوع پر کچھ باتیں کروں۔ اللہ عز و جل کے شکریہ کے بعد میں اس پروگرام کے منعقدین فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر عبدالسلام مدنی حفظہ اللہ جو ناظم کانفرنس ہیں، فضیلۃ الشیخ عمر فاروق مدنی حفظہ اللہ جو ہمارے پڑوس حائل سے چند کلومیٹر، چند نہیں بلکہ کئی سو کلومیٹر کے فاصلے پر تشریف فرما ہیں، قائد کانفرنس ہیں، دیگر مشائخ، دیگر علماء حضرات کا، مشارکین کا، مشارکات کا، سامعین سامعات کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خاص طور سے آرگنائزر اور یا اس پروگرام کے پس پردہ بیٹھے ہوئے ہمارے بھائی مجیب، مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ حضرات تک ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں، پروگرام پرسارن ہو رہا ہے، ان کا سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے سب شرکت کی، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کی جد و جہد اور کوششوں کو قبول فرمائے۔ ایک سے ایک رنگ برنگے، بلکہ یوں سمجھیے کہ اس موضوع پر، محبت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عنوان پر بالکل مختلف گوشوں پر مختلف علماء نے بڑے خوبصورت، بڑے علمی اور مدلل، مدقق اور یوں سمجھیے ایموشنل بھی، جذباتی بھی تقریر فرمائی۔ بریلی سے عزیزم کی تقریر بڑی پیاری ہے، تو سب کی پیاری تھی، لیکن شہر بریلی سے بریلویانہ انداز سے تقریر سننے کا ہمارے نوجوان نسل میں یہ مجھے موقع ملا، بڑی مسرت ہوئی، بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ تمام علماء اور مشائخ کی عمر میں، علم میں، عمل میں اور ان کی آواز میں، ان کی صحت میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے، قبولیت عطا فرمائے عوام کے اندر۔ میں سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تفسیر معوذتین کے شروع میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ شیطان کی یہ ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی انسان کی جب پیچھے پڑتا ہے تو اس کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اسے مشرک یا کافر بنا دے۔ جب اسے مشرک اور کافر نہیں بنا پاتا تو اسے حرام کاموں میں ملوث کر دیتا ہے، اور جب اس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوتا تو فرائض کے ترک کرنے پر اس میں ملوث کرتا ہے، اور جب اس میں بھی کامیاب نہیں ہوتا تو سنن، نوافل، اور اس بہرحال کسی بھی طرح سے اس کے چاروں طرف گھوم پھر کر وہ اسے گمراہ کرنے کے، اس کے گمراہ نہیں کر سکتا تو کم از کم اس کی نیکیوں میں کمی کرنے سے باز نہیں رہتا، کوشش کرتا ہے کسی بھی طرح سے اس کے اوپر مسلط۔ عزیزان گرامی، ہر میدان میں مسلمان امہ، ہمیں تو خیر امت کہا گیا اور ہم کو امت وسط کہا گیا، ہم دنیا کی رہنمائی کے لیے آئے تھے، لیکن شیطان اس خبیث نے جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آیا اور یہاں مومنوں کے پیچھے پڑ گیا، مسلمانوں کے پیچھے خاص طور سے پڑ گیا کہ ان کو کچھ نہیں تو کم از کم کسی نہ کسی میں ملوث کرتا پھرے۔ ہر میدان میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت، تغافل، غفلت، دوریاں ہر میدان کے اندر موجود ہیں۔ خواہ وہ عقیدے کا میدان ہو، مولانا فرقان صاحب حفظہ اللہ زبردست بیان بڑے اچھے انداز سے انہوں نے نچوڑا ہے اور بہت اچھی باتیں کری ہیں۔ عبادات کا میدان ہو، اس کے اندر بھی بدعات کو گھسایا گیا، شرک کو گھسایا گیا، معاملات ہوں، کاروبار ہو، تجارت ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، لین ہو، دین ہو، سنت رسول سے تغافل میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ تغافل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تجاہل بھی نہیں ہے، بلکہ یہ انتہائی قسم کی بدتمیزی ہے اور انتہائی قسم کی
دلیری اور انتہائی قسم کی بلکہ سنت رسول سے بغاوت ہے۔ اخلاقیات کے میدان ہوں اس میں بھی دیکھیے ہر قسم کی برائیاں موجود ہیں، سیاسات ہوں، یعنی کوئی بھی پنبا کجا کجا نام تنہما داغ داغ شد، سنت رسول سے دوریوں کا یہ منظر ہر میدان میں آپ کو نظر آئے گا۔ اور افسوس کی بات ہے کلمہ پڑھنے والے جن کا نبی، آپ نے سنی یہ باتیں، میں نے اسی لیے اقبال کے شعر سے آغاز کیا کہ مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، اتنے دلائل، اتنے براہین، اتنی تمام سب چیزیں، کیوں آخر یہ ضلالت اور گمراہیاں ہیں؟ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جفا اور ظلم کی سب سے افسوسناک صورت اور شکل ہے۔ آپ کی سنتوں سے دوری، آپ کی سنتوں سے بغاوت، آپ کی سنتوں سے تغافل، آپ کی سنتوں کو ترک کرنا، جبکہ یہ امت محمدیہ کا سب سے عظیم سرمایہ ہے، لیکن آج اس سرمایہ سے یہ امت تہی دامن ہو چکی ہے۔ الا من رحم اللہ، الحمدللہ اہل حق موجود ہیں اور قیامت تک لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، نبی کائنات نے فرمایا تھا کہ یہ امت حق پر قائم رہے گی، ایک گروہ رہے گا جو حق اور باطل کو بیان کرتا پھرے گا، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرتا رہے گا، اور یہ تر امتیاز اہل الحدیث کو حاصل ہے۔ اہل الحدیث امت کے اندر تفرقہ نہیں پھیلاتے، اہل الحدیث امت کو بانٹتے نہیں ہیں، اہل الحدیث امت کے اندر انتشار پیدا نہیں کرتے، بلکہ اہل الحدیث حق اور باطل کے درمیان انتشار پیدا کرتے ہیں، حق اور باطل کے درمیان تفرقہ کرتے ہیں، حق اور باطل کو جدا جدا کرتے ہیں، حق اور باطل، خیر اور شر کے اندر جو ایک میل جول ہے اس کے درمیان پانی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کرتے ہیں۔ یہ ہے اہل الحدیث کا تر امتیاز اور ان کا میزہ ہے، یہ اللہ کا شکر ہے، اور یہ ہے پیغمبری اصول، اور یہی ہے صحابہ کا طور اور طریقہ، اور یہی ہے ہمارے سلف کا طریقہ کہ وہ لوگوں کو سنت رسول جو دین کا سرمایہ ہے، عظیم ہیرا ہے، جوہر ہے، جس کے بغیر ہم نہ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، نہ اللہ کو جان سکتے ہیں، نہ اللہ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، نہ ہم اپنے طہارت اور پاکی اور صفائی بھی ہم نہیں کر سکتے بغیر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، سنت رسول اصل میں دوری دراصل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت سے محرومی کی واضح دلیل ہے۔ خاص لوگ کچھ بھی کہیں جناب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے، کیا محبت ہے؟ اس لیے محبت نہیں ہے کیونکہ یہ محرومی ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث میں محبت کا جو معیار ہے وہ اطاعت رسول، اطاعت ہے، پیروی ہے، اتباع ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 31، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تمہیں، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تمہیں محبت ہے اللہ سے، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، یحببکم اللہ، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، ولی اللہ بن جاؤ گے۔ ولایت کی سب سے پہلی سیڑھی، اس کا سب سے پہلا درجہ کیا ہے معلوم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، پیروی، فرما برداری۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی دوسرے اللہ معاف فرما دے گا، کتنے بھی گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ عزیزان گرامی، اور اس کے برخلاف اطاعت رسول سے منہ پھیرنے کا، اطاعت رسول سے اعراض کرنے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو چھوڑ دینے کا اللہ تعالیٰ نے اسے کافرانہ عمل قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین، سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ آئے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو اللہ تعالیٰ ناشکروں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں تاریخ اٹھا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں، وہ کتنی محبت کرنے والے تھے، ان جیسی محبت کرنے والا تو کوئی نہ پیدا ہوا ہے اور نہ قیامت کی صبح تک پیدا ہو سکتا ہے، لیکن ان کی زندگیاں گواہ ہیں کہ وہ سب کچھ گوارا کر سکتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دوریاں، سنت سے تغافل، سنت سے بے اعتنائی، ہر چیز ان کے لیے ناقابل برداشت تھی، یہ اسے گوارا نہیں کر سکتے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان کسریٰ کے دربار میں موجود ہیں، شاہانہ رسم و رواج کے ساتھ ان کی آؤ بھگت ہوتی ہے، کھانے پہ بٹھایا جاتا ہے، ایک لقمہ ایک گر گیا کھانے کا زمین پر، اٹھا کر کے انہوں نے کھا لیا، لوگوں نے کہا کم از کم کسریٰ کے دربار میں آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دوں۔ یہ ہے محبت کا معیار، اطاعت۔ یہ نہیں کہ جناب علی جہاں من و سلوہ ملے، جہاں آپ کو مٹھائیاں ملے، مرغ مسلم ملے، وہاں نبی کی سنت دائیں بائیں اور جناب علی وہ
ایک کہانی یاد آتی ہے مجھے کہ مقرر صاحب تھے، خطیب کسی گاؤں میں تقریر کر رہے تھے، خوب سنت رسول محبت رسول سنت رسول محبت رسول محبت رسول. اب انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی سوکھی روٹی کھاتے تھے، چٹنی روٹی کھاتے تھے، یہ تھا وہ تھا. کھانے پہ جب اعلیٰ حضرت تقریر کرنے کے بعد بیٹھے کھانے کے چارپائیوں پر یا دسترخوان پر، تو گاؤں والوں نے سوکھی روٹی اور چٹنی پیش کی، رونے لگے دیکھ کر چٹنی روٹی، رونے لگے. کہا لوگوں نے کہا حضور آپ رو کیوں رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا ظالموں، کہا چٹنی روٹی پہ رو رہے ہیں. کہا ظالموں چٹنی روٹی پہ نہیں رو رہا ہوں، یہ اس پہ رہا ہوں کہ تم جیسے احمقوں نے مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر مقام اور رتبہ دے دیا. ارے یہ اللہ کے نبی کھاتے تھے، یہ ہمارے لیے تھوڑی ہے. ہاں ان کے لیے تو مرغ مسلم چاہیے تھا، ان کے لیے تو حلوے ماڈے چاہیے. تو یہ ہے، یہ اس طرح سے حرکتیں. لیکن استغفر اللہ، یہ مذاق، یہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر اللہ کے نبی کو ایذا پہنچانے کے مترادف ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ شریعت سے ہٹ کر اگر جناب علی عادات بھی اگر دیکھ لیتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اتنا ان کو خیال رہتا کہ ایک مرتبہ راستے میں جا رہے تھے، اونٹنی گھمانے لگے. لوگوں نے کہا کہ یہاں کیا کر رہے ہیں آپ، اونٹنی گھمانے لگے. کہنے لگے کہ ایک دفعہ جب حج کے دیے یا کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہم جا رہے تھے تو یہاں اللہ کے نبی کو ہم نے دیکھا، آپ نے اپنی اونٹنی گھمائی تھی. اللہ اکبر، یہ اطاعت کا جذبہ تھا. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر گفتگو کرتے کرتے ہنس پڑے. لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ کیوں ہنس پڑے؟ فرمایا میں نے اس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ہنستے دیکھا کہ آپ اس طرح ہنستے دیکھا تو ہم بھی ہنس پڑے. لوگوں نے کہا آپ کیا، آپ کیوں سے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ عز و جل اپنے بندے کی اس بات پر حیرت تعجب کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسے تھے. تو لوگوں نے پوچھا کہ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اپنے اس بندے کے اس بات پر تعجب کرتا ہے جب بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے رب اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. تو بندہ اللہ کو ہنسی آتی. کیوں؟ اللہ کہتا ہے کہ بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا اس کو کوئی گناہوں سے معاف کرنے والا نہیں. مسند احمد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے روایت ہے. الغرض بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ابھی مسجد نبوی کے دروازے پر آ رہے ہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، اللہ کے کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو کہا دوران خطبہ بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود کے کان میں آواز آئی جوتوں میں بیٹھ گئے، جوتوں میں، وہیں آئی دروازے پہ بیٹھ گئے. عبداللہ بن مسعود کو اللہ کے نبی نے دیکھا، عبد المسعود آؤ ادھر آؤ، تم کیوں بیٹھ گئے؟ میں نے تم کو تو نہیں کہا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے کیا معلوم کہ آپ نے کس کو کہا، ہم نے تو سنا آپ کی آواز کان میں آئی کہ بیٹھ جاؤ تو میں یہیں بیٹھ گیا. میں نے سوچا کہ اگر اگلا قدم اٹھے گا تو مسجد نبوی کی طرف نہیں بلکہ جہنم کی طرف اٹھے گا. یہ ہے اطاعت اور اتباع کا جذبہ جو صحابہ کرام کے اندر تھا. اللہ اکبر. بہت ساری مثالیں ہیں اور اس کا ثمرہ بھی وہ لے کے گئے. اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور سچی محبت کا ثمرہ اللہ نے دنیا جہان کو ان کے قدموں میں ڈال دیا. جو کھجور کی گٹھلیاں چاٹتے تھے انہیں کوفہ اور بصرہ کا گورنر بنایا. ساری سلطنتیں، دنیا کی دولتیں، اللہ اکبر، سونے کی اینٹیں کاٹی جاتی تھیں وراثت میں تقسیم کرنے کے لیے، لوگوں کے ہاتھوں کے اوپر چھالے آ گئے لیکن وراثتیں تقسیم کرنے میں اس قدر اللہ رب العزت نے عطا فرمائی. تو عزیزان گرامی، قرآن و حدیث میں آپ کی محبت پر اسی لیے زور دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچی محبت ہے وہ اصل میں اطاعت ہے. ایک مومن کے دل میں اپنے جان، اپنے دل، اپنے دماغ سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے. حضرت عمر بن خطاب کا واقعہ مشہور ہے. ایک دفعہ انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ سے مجھے محبت ہے پوری دنیا سے سوائے میری جان. اللہ کے نبی نے کہا نہیں، ابھی تک تم پکے مومن نہیں ہوئے ہو. انہوں نے کہا اللہ کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدی، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس ذات کی قسم ہے تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو. انہوں نے کہا اللہ کے نبی، تب عمر نے کہا خدا اللہ کی قسم اب مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ عزیز ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حال الان یا عمر، اب اے عمر تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے. اور اس سلسلے میں ہمارے علماء نے، مشائخ نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں. میں وہ کچھ باتیں رہ گئیں اس میں، بدعت کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہوئیں اور شرک کے تعلق سے تو نہیں، بس سنت کے تعلق سے. بہرحال اس کے ثمرات بہت ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج ہمارے ایمان کا جو دار و مدار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت پر، آج اس حقیقی محبت کا فقدان ہے. آپ زبانی طور پر دعوے ہیں، زبانی طور پر ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے، لیکن اطاعت و اتباع پر کھری اترنے والی جو محبت ہے وہ ہمارے اندر موجود نہیں. ہم نے چند رسم و رواج اور چند حرکتوں کا نام ہم نے محبت رکھ لیا ہے. حقیقی محبت اطاعت و اتباع ہے.
اس کسوٹی کی روشنی میں امت کا اگر جائزہ لیا جائے تو بہت کم لوگ ہیں جو آپ کو اس پر پورے اتریں گے. اگر ہم میں سچی محبت ہوتی تو ہم آپ کی سنتوں کو پامال نہ کرتے، آپ کی سنتوں سے دوریاں اختیار نہ کرتے، آپ کی پسند و ناپسند کا پاس اور لحاظ رکھتے. لیکن آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ اب یہ ماہ ربیع الاول آ رہا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی ہے، اور مختلف ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے، 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. اور جو پیران پیر ہیں، دستگیر جن کو کہا جاتا ہے، اور جن کے منہ میں اللہ کی زبان یا رسول کی زبان، جو دستگیر کا لقب لے کے آئے کیونکہ انہوں نے اللہ کا ہاتھ پکڑ کر کے پھسلنے سے بچا لیا، دروغ پر گرتنے راوی، لعنت ہو جھوٹ بولنے والوں پر، اس طرح ہمارے یہاں کے مقررین بیان کرتے ہیں اور موجود ہیں، وہ کہتے ہیں البم. تو ان کی جب اپنے مطلب کی بات آتی ہے تو پیرانے پیر کو بھی جناب علی ٹھوکروں پہ رکھ کر نکال دیتے ہیں یہ بیچارے. حالانکہ پیرانے پیر یہ کہتے ہیں کہ 10 محرم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جیسا کہ آپ نے شروع کی تقریر میں آپ نے یہ بات سنی. تو بہرحال تو ہم آپ کی پسند اور ناپسند کا بھی لحاظ نہیں رکھتے. ربیع الاول جیسے اس میں جشن عید میلاد النبی کے نام پر کیا کیا بدتمیزیاں اور کیا کیا حرکتیں ہوتی ہیں، دنیا جانتی ہے اس کو بیان کرنے کی. ہمارے علماء نے بیان کی ہے جس سے دوسروں کو بھی تکلیف دیتے ہیں، روڈ جام کرتے ہیں، سڑکیں جام کرتے ہیں، ڈی جے بجاتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اور اسی کو ایمان سمجھتے ہیں. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. میرے عزیزو دوستو، شیخ عبد القادر جیلانی کی بات آ گئی. اب میں تو نہیں چاہتا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی باتوں کو ایسے ہی نظر انداز کرتے میں گزروں. میں چاہتا ہوں کہ بدعت آپ نے سنی نا، عید میلاد النبی بدعت ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ گھڑی پہننا بھی بدعت ہے، یہ فلاں پہننا بھی بدعت ہے، لیپ ٹاپ پہ بیٹھنا، مائکرو فون میں بولنا بھی بدعت ہے، بجلی بھی بدعت، کیونکہ یہ بھی سب اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں. دراصل ان جاہلوں کو یہ اور مولوی اپنی طرف سے بدعت کی تعریف بتاتے ہیں. جو جاہل فاسق و فجر دنیا پرست برے علماء ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، وہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اصل میں یہ بدعت یہ ہے جو اللہ کے نبی کے زمانے میں نہ رہا ہو، وہ آج ہو تو وہ بدعت ہے. اور اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جاہلوں کو یہ ڈنڈا دیا ہوا ہے کہ سرکاری، کہ اس طرح سے آپ ان کو ہکال سکتے ہو جو بیچارے عام لوگ ہیں کہ ہاں تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. کہتے ہیں نہیں، تو تم نہیں تھے تو تم بھی بدعت ہو، تمہارا باپ بھی بدعت ہے، تمہارا دادا بھی بدعت، تمہاری اماں بھی بدعت، تمہاری بھی سب بدعت، تو اس طرح تو سب بدعت ہو گئے. جناب علی بدعت یہ نہیں ہے، بدعت اس کو نہیں کہتے. بدعت اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے نبی نے فرمائی، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد. اپنے گھر کھیر بناؤ، اپنے ہی الٹا بیٹھ کر کے پھانکو اور کھاؤ اور واہ واہ مچاؤ، یہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی ایسا عمل ہمارے حکم میں، ہمارے دین میں، فی امرنا ہمارے دین میں کسی نئی بات کا اضافہ کیا، وہ مردود ہے، وہ رد ہے. جو جس پر ہمارا حکم نہیں، ہمارا عمل نہیں. اور صحیح مسلم کی روایت، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. کوئی ایسا عمل کیا جو ہم نے نہیں کیا ہے اور کوئی دوسرا کر رہا ہے دین سمجھ کر کے، ثواب سمجھ کر کے، سنت سمجھ کر کے، ظاہر ہے کہ وہ بدعت ہے. یہ ہے بدعت. شیخ عبد القادر جیلانی کی بات آئی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی میں آگے نہیں بڑھ سکتا. غنیۃ الطالبین بڑی مشہور کتاب ہے اور ہر ایک کے پاس، وہاں ہمارے ملکوں کے اندر اردو میں ترجمہ ہوئی ہے، ہر ایک کے پاس ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کی بات تو مانی جائے گی نا، پیرانے پیر ہیں، آخر ان کے نام کے تو ہر ہفتے مرغے چڑھتے ہیں، ڈیگن چنکا دی ہیں. اور شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں تو بریلی کے خان صاحب نے یہ تعریفوں کے پل باندھے، خدائی بلکہ شیئن للہ یا شیخ عبد القادر جیلانی تیرا، اور غوث، اور کون ہے غوث، تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، اور پتہ نہیں کیسے کیسے پورا اشعار حدائق بخشش یہ دیکھ لیجئے پورا بھرا ہوا ہے. بھائی ان کی بات تو مانو کم از کم. چلے بدعت اور بدعتی کے تعلق سے تو کتنی نفرت تھی ان کو بدعت اور بدعتیوں سے، کیونکہ سنت کے خلاف وہ نہیں. شیخ عبد القادر جیلانی یہ بڑے عظیم عالم تھے، محدث تھے جناب علی، بہت بڑے عالموں میں شمار ہوتے تھے. اس کو ظالموں نے ان کو بس کراماتی پیر بنا کر کے چھوڑ دیا ہے، حالانکہ اس سے ان کا کوئی رشتہ اور تعلق نہیں تھا. وہ محدث تھے، وہ عالم تھے، وہ اللہ کے نیک اور صالح بندے تھے، ہم قدر کرتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو بلایا جائے، ان کو شین للہ کہا جائے، ان کو وظیفے پڑھے جائیں، ان کے صلاۃ غوثیہ کے نام پر نماز غوثیہ پڑھی جائے. یہ تمام سب چیزیں غلو ہیں اور یہ تمام سب اسلام میں حرام اور شرک باللہ ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی بات سنو. حضرت شیخ، اب تو مانو نا، شیخ عبد القادر جیلانی کو تو مانتے ہیں کم از کم یار، ہماری نہیں تو شیخ عبد القادر جیلانی کی پیرانے پیر اور جھوٹ بولنے والے پہ اللہ کی لعنت ہو. یہ ان کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین. میں ان سے اقتباس پیش کر رہا ہوں، ان کے کچھ باتیں پیش کر رہا ہوں. میں بات زیادہ کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں ہوشیار اور عقل مند مومن کے لیے بہتر ہے کہ قرآن کی آیتیں اور احادیث کے ظاہری معنوں کے مطابق ان پر عمل کرے
تابے دار رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، نئی نئی باتیں نہ نکالے، نہ اپنی طرف سے کمی بیشی یا تعویلیں کرے، ایسا نہ ہو بدعت اور گمراہی میں پڑھ کر ہلاک و برباد ہو جائے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی حدیث پیش کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، پیروی کرو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ولا تبتدعوا بدعت نہ اختیار کرو، کیونکہ یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ معاذ ابن جبل کا ارشاد ہے کہ پوشیدہ باتوں کی ٹوہ میں لگنے سے بچو، یہ مت کہو کہ فلاں چیز کیا ہے۔ جب مجاہد کو حضرت معاذ کی اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے کہا ہم کہا کرتے تھے یہ کیا ہے یہ کیا ہے، مگر اب ہم ایسا نہیں کہتے، یعنی ہم خواہ مخواہ کی حجت اور بحث نہیں کرتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سنت اور جماعت کیا ہے؟ کہتے ہیں ہر مومن کو سنت اور جماعت کی پیروی کرنا فرض ہے، واجب ہے۔ سنت اس طریقے کو کہتے ہیں جس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے، اور جماعت اسے کہتے ہیں جس پر چاروں خلفائے کرام نے اپنی خلافت کے زمانے میں اتفاق کیا۔ یعنی اس طرح سے سنہ والجماع یعنی دین، سنت والجماعت خلفائے راشدین کے خلافت کے زمانے میں یہ پورا سنت ہے، سنت والجماعت۔ یہ لوگ سیدھی راہ دکھانے والے تھے، کیونکہ انہیں سیدھی راہ دکھائی گئی تھی، اللہ کے نبی نے انہیں سیدھی راہ دکھائی تھی۔ اور اہل بدعت کس کو کہتے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں مناسب یہ ہے کہ اہل بدعت کے ساتھ ان کے ساتھ میل جول نہ رکھا جائے، نہ ہی ان کے ساتھ بحث کی جائے، نہ انہیں سلام کرے۔ بدعتی کو سلام بھی کرنا شیخ عبد القادر جیلانی حرام کہہ رہے ہیں۔ ہمارے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اہل بدعت کو سلام کہنے والا گویا ان سے دوستی رکھتا ہے، کیونکہ حضرت نے فرمایا آپس میں سلام کو رواج دو تاکہ تمہارے درمیان محبت بڑھے، لیکن جب تم سلام کرو گے بدعتی کو تو اس کا مطلب یہ کہ تم سے دوستی کر رہے، جو حرام ہے۔ بدعتیوں کے قریب جانا، ان کے ساتھ بیٹھنا اور ان کے ساتھ معاملہ نہیں کرنا چاہیے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ پیران پیر فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں نہ ان کی خوشی کے موقع پر انہیں مبارکباد دو، نہ ان کے جنازے میں شرکت کرو۔ اگر کہیں ایسے لوگوں کا ذکر ہوتا ہو تو ان کے بارے میں رحمت کے بھی کلمے نہیں کہنے چاہیے، بلکہ ان سے دور رہ کر ان سے دشمنی کی جائے، بدعتیوں سے دشمنی کی جائے۔ یہ دشمنی محض اللہ کے لیے ہو اور اس نیت سے ہو کہ ان کا مذہب جھوٹا ہے، ان کی دشمنی سے ہمیں ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر، یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ کس کا بیان ہے؟ جاؤ غنیۃ الطالبین اٹھاؤ۔ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے اہل بدعت کو اپنا دشمن جانے گا اس کے دل کو اللہ تعالی ایمان سے بھر دے گا۔ کتنی نفرت تھی شیخ عبد القادر کو رحمت اللہ علیہ کو بدعتیوں سے۔ ہے بدعتیوں، اللہ سے توبہ کرو۔ ارے پیرانے پیر کی تو مان لو، توبہ کرو یارو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ شیخ عبد القادر فرماتے ہیں اور جو شخص انہیں اللہ کا دشمن جان کر ملامت کرے، لعنت کرے، ملامت کرے، ان کو برا کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے امن اور ایمان عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو ان بدعتیوں سے نجات عطا فرمائے، بولو آمین۔ اور جو ایسے لوگوں کو ذلیل کرے گا، بدعتیوں کو جو ذلیل کرے، شیخ عبد القادر فرماتے ہیں اسے بہشت کے 100 درجے ملیں گے، جنت کے 100 درجے اسے میسر آئیں گے۔ سنو، بدعتیوں سے سانٹ گانٹ کرنے والوں، شادی بیاہ میل جول سب چلو کوئی بات نہیں۔ یہ دیکھو شیخ عبد القادر جیلانی کیا فرماتے ہیں کہ اور اس کے برعکس جو شخص بدعتی کے ساتھ خندہ پیشانی سے مسکرا کر ملے اور جو اس کی خوشی کا سبب ہو، اور اس شخص نے اس چیز کی حقارت کی تو وہ شخص ایسا ہے کہ جیسے اس نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے قرآن اور حدیث، وہ اس نے گویا کی حقارت کی ہے، اس کی توہین کی ہے۔ حضرت ابو مغیرہ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بدعتیوں کے اعمال قبول نہیں کرتا جب تک وہ بدعت سے باز نہ آئیں۔ فضیل ابن عیاض روایت کرتے ہیں کہ اہل بدعت کے ساتھ دوستی رکھنے کے والے کے نیک اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ جو اہل بدعت سے دوستی رکھتا ہے اس کے نیک اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ایمان کا نور نکال دیتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اور جو شخص اہل بدعت سے دشمنی رکھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، خواہ اس کے نیک اعمال تھوڑے ہی کیوں نہ۔
تو کسی بدعتی کو جاتا ہوا کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی، تو اگر کسی بدعتی کو جاتا ہوا دیکھے تو وہ راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پہ چلا جا۔ فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ابن عیینہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص بدعتی کے جنازے کے ساتھ جائے گا جب تک واپس نہ آئے اللہ کا غضب اس کے اوپر نازل ہوتا رہتا ہے۔ سنیں نا ابھی سارے دسیوں علماء کی باتیں، بدعت 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 بدعت، کہاں ہے محبت رسول؟ جھوٹ بولتے ہو۔ یہ سنو شیخ عبد القادر جیلانی کیا فرماتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اللہ نے بدعتی پر لعنت کی ہے، فرمایا جو شخص دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرے، یہ خود بتا رہے ہیں اب بدعت کیا ہے، دین میں کوئی نئی بات پیدا کرے یا بدعتی کو اپنے ہاں پناہ دے، اس پر اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور سب انسانوں کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ مدینہ منورہ میں جب ایئرپورٹ سے آؤ تو جو جبل احد کے بالمقابل جو روڈ آ رہا ہے محرم کی طرف، اس کے اوپر سب سے پہلا بورڈ یہی من آوى محدثا، ہاں یہی بورڈ ہے، یہی حدیث لکھی ہوئی ہے کہ جو کسی بدعتی کو پناہ دے اس کے اوپر اللہ کی، فرشتوں کی، سارے دنیا کے لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث پیش کی ہے شیخ عبد القادر جیلانی نے، کہتے ہیں کہ اس کے صرف اور عدل کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ صرف سے مراد فرض ہے اور عدل سے مراد نفل ہے، نہ فرض قبول ہے بدعتی کا، نہ نفل قبول ہے۔ ابو ایوب سختیانی روایت کرتے ہیں جب کوئی شخص کسی کو سنت نبوی کے بارے میں اطلاع دے اور وہ جواب میں کہے اب یہ سنت اپنے پاس رکھو بھائی، اور مجھے صرف یہ بتاؤ کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا، اس کے قرآن کی دلیل دو، تو ایسے شخص کو گمراہ کہو کہ یہ گمراہ ہے۔ آخری بات شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں اہل بدعت کی پہچان ہے، اہل بدعت کی بعض نشانیاں جن سے وہ جانے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ اہل بدعت حدیث کی تحقیر کرتے ہیں۔ اس اصول پر تو میں گھنٹوں لے سکتا ہوں۔ ہمارے ہاں کے بڑے بڑے مولوی جو دارالعلوموں کے محقق اور مفسر بھی ہیں، خطیب ہیں ممبروں کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ ایسی تحقیر کرتے ہیں، ان کی کیسٹیں موجود ہیں، ہماری کچھ آڈیو کیسٹیں، تھپڑاخیں، چھیڑخانیاں، ہے نا، اس موضوع پر 5-6 کیسٹیں، اس میں نے ان کی آوازیں ڈب کی۔ دیکھو کیسے مذاق اڑاتے ہیں حدیثوں کا۔ تو یہ اہل بدعت کی پہچان ہے کہ وہ حدیث کی تحقیر کرتے ہیں، حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ اہل بدعت کی نشانی ہے۔ زندیق کی پہچان کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں زندیق کی پہچان ہے کہ وہ اہل حدیث کو جھوٹا کہتا ہے۔ یہ زنادقہ، سوچ لو پیرانے پیر کیا کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں فرقہ قدریہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ اہل حدیث کو مجبرہ کہتے ہیں، جہمیہ کی پہچان وہ اہل حدیث کو مشبہہ کہتے ہیں، اور رافضی اہل حدیث کو ناسیہ کہتے ہیں، ناسبی کہتے ہیں۔ یہ سب وہ اس لیے کہتے ہیں کہ انہیں اہل سنت کے ساتھ دشمنی ہے، تعصب ہے۔ اور اہل سنت کس کو کہتے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اہل سنت کا صرف ایک ہی نام ہے، یعنی اہل حدیث، اس کے سوا ان کا کوئی دوسرا نام نہیں ہے۔ اور سنو، کہتے ہیں اور جو بدعتی اپنا لقب اہل سنت رکھتے ہیں یہ ان کے نام کے ساتھ لگاؤ نہیں کھاتا۔ غنیت الطالبین صفحہ نمبر 185 186، مطبوعہ نعمانی آف سیٹ پریس دہلی نمبر 6، ناشر فرید بک ڈپو جامع مسجد دلی انڈیا۔ اس کتاب کے حوالے سے میں نے شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ بات ہے۔ عزیزان گرامی، آپ جانتے ہو کہ ہماری ذلت و رسوائیاں جو آج ہو رہی ہیں، ایک زمانہ تھا کہ ہماری ایک الگ پہچان تھی، ایسا روب اور دبدبہ، اپنی الگ شان تھی، ایک عظمت تھی، ایک اپنی الگ مثالی زندگی، اپنا الگ خاص اسلامی تر امتیاز تھا۔ کتنا روشن اور تابناک تھا ہمارا ماضی، کس قدر عروج پر تھے ہم دنیا کی قیادت اور رہنمائی کر رہے تھے، کیا ہی شان و شوکت تھی، کیا عظمت و سطوت تھی، سب چلی گئی۔ اب چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، پستی ہی پستی ہے، ذلت ہی وہ ادھر سے کوئی گھسیٹ کے مار رہا، وہ مسجدوں کو وہاں غیر بت نکل رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا مسجدوں، اللہ کے گھروں میں یہ سارے بت آ کر کے پتہ نہیں کہاں سے بھاگ کے پناہ لے رہے ہیں۔ لوگ مسجدوں کو توڑ رہے ہیں، مسجدوں کے اوپر قبضے۔ اب تو سوائے ناکامی، افسوس ہی افسوس، فریاد ہی کوئی سننے والا نہیں، کوئی نہیں ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ سبب کیا ہے پتہ ہے؟ سوچا کبھی آپ نے سبب کیا ہے؟ آج ذلت و پستی کے اس عمیق غار میں ہم پڑے ہیں، وہ کون سے اسباب و عوامل ہیں جن کی وجہ سے ہماری یہ درگت بنی ہوئی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا آج ہر جگہ مسلمان ظلم، زیادتی، خوف، دہشت، قتل، فساد، جبر، تشدد اور ذلت و پستی کے شکار ہیں۔ کہیں پر داڑھی رکھنے پر پابندی،
تو کہیں پردہ کرنے پر پابندی، کہیں اذان کے اوپر پابندی، کہیں سڑک پہ نماز پڑھنے پہ پابندی، کہیں میدان میں اذان کے اوپر پابندی، کہیں تعمیر پر، کہیں بلڈوزر، کہیں مسجد، کہیں مدرسوں پر پابندی، کہیں پر اسلامی اداروں پر پابندی، اب کہیں مدرسوں کی جھان جھڑپ ہو رہی ہے، کہیں اسلامی فنکشن پر پابندی، کہیں جلسوں پر جلوس۔ اپنی پستی کی وجہ سے آج پوری دنیا میں چارداں کے عالم میں مظلوم ہیں، مقہور ہیں، 70 سے زیادہ ممالک ہیں، اور سمندروں کا ایک عظیم حصہ ہمارے انڈر میں ہے۔ دولت کی کمی نہیں، مال کی کمی نہیں، اللہ کی قسم علم کی کمی نہیں، کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا گہرائی سے جائزہ لیجئے تو پتہ کیا ہوتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی بدماشیاں، شرارتوں کی وجہ سے یہ فتن و فساد دنیا میں پائیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، مسلم احمد کی روایت، جعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری، میری سنتوں سے جو تغافل برتیں گے، میری سنتوں سے جو دور ہوں گے، میری سنتوں کی جو مخالفت کریں گے، اللہ نے ذلت و رسوائیاں ان کے اوپر تھوپ دی۔ غور کر لیں، آپ سوچیں، یہ ہے سبب ہماری بربادی کا، ہماری ذلت۔ قرآن پڑھنا، قرآن میں سب موجود ہے کہ کیسے تم عزت پا سکتے ہو، کیسے تم آ سکتے ہو۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، سورہ فرقان آیت نمبر 30۔ نبی کہیں گے کہ اللہ میرے پروردگار، میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا۔ قرآن ہی میں سب کچھ ہے۔ آج قرآن، اللہ اکبر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ یہ ہے قرآن میں سب کچھ موجود۔ اللہ کون ہے، رسول کون ہے، رسول کا منصب کیا ہے، رسول کا مقام اور رتبہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ رسول کی اطاعت کرو، ہماری اطاعت، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے وہ ہماری اطاعت کرے۔ اللہ فرماتا ہے ترقی چاہتے ہو، دولت چاہتے ہو، مال چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، رفعت چاہتے ہو، اللہ رب العزت یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ سب ہم مسلمانوں کو بتا رہے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں۔ وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ میں اتنی لمبی چوڑی گفتگو کروں، ٹائم ویسے بھی بہت زیادہ ہو گیا۔ اللہ نے ہمیں وعدہ کیا کہ ہم صاحب ایمان ہو جائیں، صحیح ہمارا ایمان ہو جائے نبی کے اوپر، رسول کے اوپر، اللہ پر، تو ہمیں کیا ملے گا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے فرمایا سب کچھ تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے ہم، غم نہ کرو، فکر نہ کرو، تم ہی کامیاب رہو گے۔ لیکن آج ہم ذلیل ہیں۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، سارے انسان خسارے میں۔ چار آدمی ہیں، چار صفتیں جن کے اندر ہیں وہ مالدار ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، امن ایمان والے ہوں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل صالح ہو، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق بات لوگوں تک پہنچاؤ، اور جو اذیتیں، مشکلات، حقرات اس کے اوپر صبر کرو۔ چھوٹی سی صورت لیکن جنت کا عظیم الشان راستہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں یہی صورت نازل ہو جاتی تو پوری دنیا کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نافرمانیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دوریاں، شادی میں، بیاہ میں، عقیدہ میں، شادی بیاہ تو چلو ٹھیک ہے تھوڑی بہت، لیکن عقیدے میں فساد پیدا ہوا ہے۔ پوچھو اللہ کہاں ہے تو کہیں اللہ ہر جگہ ہے، سب کے دلوں میں موجود ہے، ہر ذرے ذرے، کण کण میں، ہوا ہوا میں، پانی کے قطرے قطرے میں اللہ موجود ہے۔ استغفر اللہ، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں اللہ کا وجود کہاں ہے۔ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر موجود ہے، اللہ عرش پر، اور یہ کہتا ہے ہر جگہ اللہ موجود ہے۔ استغفر اللہ۔ تو میرے عزیزو، یہ اللہ کی رحمت سے دوری اور اللہ کے یہ دوریاں اور یہ ذلت، ان کا ایک ہی وہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے غافل ہیں، دور ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مختصر، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا یفعلون، سورہ المائدہ نمبر 78 اور 79 کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل یعنی یہود و نصارہ جو ہیں، یا بنی اسرائیل جو ہیں یہود، ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی ہے۔ اور لعنت کی وجہ کیا تھی معلوم ہے؟ ذلت کی 3 باتیں تھیں۔ نمبر 1، وہ نافرمانیاں کرتے تھے، نبی کی، رسول کی نافرمانیاں کرتے تھے۔ آج وہ اسی پہ ہم بھی ہیں۔ اور دوسرا، حد سے بڑھ جاتے تھے، تجاوز کر جاتے تھے۔ اللہ رسول نے جتنا کہا اتنے پیٹ نہیں بھرتا تھا، نہ اپنی مرضی سے جو چاہتے تھے غلو کرتے، جو چاہتے تھے، حد سے تجاوز۔ اسلام کچھ کہہ رہا، ان کی اپنی کچھ الگ دھونی ہوتی تھی۔ اور آپس میں کیا کرتے تھے؟ ایک دوسرے کو برا کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو ان کو منع نہیں کرتے تھے، کسی کو منع نہیں، بلکہ ایسے چھوڑ دیتے، جانے تو ان کا کام ہے وہ جانے۔ اللہ فرماتا لبئس ما کانوا یفعلون، کتنا برا کام تھا جو وہ یہ کرتے تھے۔
آیت بتلا رہی ہے کہ آیت کریمہ بنی اسرائیل کے لیے لعنت کی وجہ نافرمانی اور حد سے تجاوز اور امر بالمعروف نہی عن المنکر سے دوریاں تھیں. اور آج کے مسلمانوں میں بھی بنی اسرائیل کی یہ صفات پائے جاتے ہیں. یہ تینوں موجود ہیں آج جناب علی ہمارے اندر، جس کی وجہ سے آج اللہ کے غضب کے ہم شکار ہیں اور رحمت الہی سے ہم محروم ہو گئے. اور جب بنی اسرائیل نے دین سے تغافل برتا، النبیوں کے فرمودات سنتوں سے تغافل برتا، زمین میں فتن و فساد مچایا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر مجوسی کافروں کو مسلط کر دیا، جنہوں نے ان پر جو مظالم ڈھائے تاریخ کے اندر موجود ہیں، گھروں میں تباہی مچا دی، دربدر ہو گئے. تو ہمیں بھی بنی اسرائیل کا یہ واقعہ جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ اسی وجہ سے کہ اے امت محمد کے لوگوں، اگر تم اسی روش پہ چلو گے تمہارا بھی یہی حشر. آج مجوسی شیاطین، آگوں کے پجاری، مٹی اینٹ پتھر کے پجاری کیسے جوتے مار رہے ہیں ہم کو، ہمارے بچوں کو جیلوں کے اندر کیسے ڈالا جا رہا ہے، کیسے سب کچھ ہو رہا ہے. یہ سب انہی سنتوں کا، اور یہ جو مسلک بنا بنا کے، مذہب بنا بنا کر کے، سمجھا، یہ جو ننگا ناچ ناچ رہے ہو نا، یہ سب یہی سنتوں سے دوری کا سبب ہے. یہ مذہب، وہ مذہب، قادری مذہب، چشتی مذہب، حنفی مذہب، شافعی مذہب، مالکی مذہب، حنبلی مذہب، فلانا مذہب، قادری مذہب، رفاعی مذہب، یہ کیا ہے؟ یہ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے اوپر کوئی دلیل نہیں اتاری ہے. اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. ہاں، یہ حکم دیا جو اللہ کی طرف، وہ دین ہے، اس دین کے اوپر عمل کرو. تم کہاں ادھر ادھر جا رہے ہو؟ اور یہ اللہ کے نبی کی گستاخی ہے. اللہ کے نبی کو اذیت پہنچانا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں تو یقیناً وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. بہرحال عزیزان گرامی، اللہ ہمیں اپنے نبی کی اطاعت و اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن میں بات کو ختم کر لوں کیونکہ ٹائم بھی زیادہ ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اپنے نبی کے ساتھ ان کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں. خلفائے راشدین کے ساتھ ہمیں ہمارا حشر فرمائیں، صحابہ کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیں. ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الرجل مع من احب، آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ رہے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیں، اور ان کے دین کے اندر جو لوگ بدعات اور کفر اور شرک اور الحاد پھیلا رہے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. یا اللہ تعالیٰ ان سے نجات عطا فرمائے امت محمدیہ کو. اور یہ پروگرام جو ورچوئل کانفرنس ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کے بپا کرنے والے، اس میں مشارکین سب کو اللہ جنت میں جگہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. میں مشکور ہوں سب کا. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.